اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور خلط ملط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور تم حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور قائم کرو تم نماز کو اور ادا کرو تم زکوٰۃ کو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو. واستعینوا بالصبر والصلاة، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ. وانہا لکبیرۃ، بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں. الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ان آیات میں فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل، خلط ملط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ. وتکتموا الحق، یعنی یہاں پر لا مقدر ہے، اصل میں ہے ولا تکتموا الحق، یعنی تم حق کو نہ چھپاؤ. حق کے مٹنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ حق کو بیان نہ کیا جائے، اور ظاہر بات ہے کہ جب حق کو بیان نہیں کیا جائے گا تو آنے والی نسلوں کو کیا پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ حق کو ملغوبہ بنا دیا جائے، کہ حق اور باطل کو اس طرح خلط ملط کر دیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اسی لیے بدعت کا بہت سخت گناہ ہے کہ بدعت سے دین خلط ملط ہو جاتا ہے. کتنا سخت گناہ ہے. ایک آدمی مجلس میں بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر 100 بوتلیں شراب کی پیے تو اس کا کتنا گناہ ہے. ویسے تو ایک بوتل پینے کا بھی بہت بڑا گناہ ہے، ایک گھونٹ پینے کا بہت بڑا گناہ ہے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 100 بوتلیں شراب کی پیے تو کتنا گناہ ہوگا. ایک بدعت کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو شراب پینے کا گناہ ہے، اس گناہ کے کرنے سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا، لیکن گناہ کرنے والا بھی جو شراب پینے والا ہے وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، گناہ سمجھ کر وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس سے توبہ بھی کر سکتا ہے. شراب پینے کو وہ دین نہیں سمجھتا، اور بدعت سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے کہ بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے اور ثواب سمجھتا ہے، اس لیے اسے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. جن لوگوں نے دین کو سنبھالا ہوا ہے، بدعات ان کا دین ہے، اگر تم بدعات کا رد کرو تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہے. اس لیے 100 گناہ کبیرہ ایک طرف اور ایک بدعت ایک طرف ہو تو بدعت کا گناہ زیادہ ہے، کیونکہ بدعت سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے، اور بدعتی بدعت کو ثواب سمجھ کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کو کار ثواب سمجھتا ہے.
اور ثواب کے کام سے کیوں توبہ کرے؟ مثلا آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں یا ابھی آپ درس سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ درس سن رہے ہیں۔ اب تم یہ تو نہیں کہو گے نا کہ اے اللہ میں نے جو وہ نماز پڑھی تھی اس سے میری توبہ، یہ جو میں نے درس قرآن سنا اس سے میری توبہ، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو میں نے قرآن سنا ہے، تو نے مجھے قرآن سننے کی توفیق دی ہے، تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ بدعتی جب بدعت کو دین سمجھ کر کرے گا تو وہ اس سے کب توبہ کرے گا؟ وہ تو کبھی توبہ نہیں کرے گا، وہ تو یہ کہے گا کہ میں نے یہ دین کا کام کیا ہے، لہٰذا یا اللہ اس پر تیرا شکر ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قد حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بدعت کرنے والے پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ بدعت کی اتنی نحوست ہوتی ہے کہ توبہ کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی، جس طرح غالی کافروں کے اندر ایمان کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ مولانا عبید اللہ یہ نو مسلم تھے، مرحوم پہلے پنڈت تھے، لدھیانہ کے رہنے والے تھے، یہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تحفۃ الہند، یہ ہندوؤں کے لیے تحفہ۔ یہ کتاب بڑی نایاب تھی، اب تو خیر یہ مل جاتی ہے، کچھ گجرانوالہ کے کچھ ساتھیوں نے یہ ہمت کر کے چھپوائی۔ اس کتاب کو لے کر ضرور پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ تیجا، یہ ساتواں، یہ دسواں، یہ برسی منانا، یہ عرس لگانا، یہ تمام ہندوؤں کی رسمیں ہیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ مسلمان آئے ہندوستان میں، اسلام پھیلا، ہندو سکھ مسلمان ہوئے، مگر ان کی جو رسمیں تھیں ان کو نہیں چھوڑا، وہ ابھی تک ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان لانے کا سبب بھی یہی کتاب بنی۔ ان کا پہلا نام بھوٹا سنگھ تھا۔ اور یہ بدعات کے اندر عورتیں بڑی سخت ہوتی ہیں، اپنی عورتوں کو بھی سمجھاؤ، ان کا ذہن صاف کرو۔ بدعات کا ایک سبب یہ بھی ہے، جب تک ان کا ذہن صاف نہیں ہوگا بدعات ختم نہیں ہوگی۔ تم حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، عورتوں کا ذہن صاف نہیں ہے تو بدعتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور جن گھروں میں عورتیں سمجھدار ہیں الحمدللہ وہاں بدعتیں اولاً تو ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو بہت کم ہوتی ہیں۔ بدعت کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر تھے۔ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت فلاں مسجد میں لوگ اکٹھے ہو کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا او یفعلون ذالک، کیا ایسی کاروائی یہاں ہو رہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں حضرت یہاں ہو رہی ہے۔ فرمایا کل جس وقت یہ کاروائی ہو مجھے آ کر اس کی اطلاع دے دینا۔ چنانچہ اطلاع دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہلکا پھلکا چھوٹا سا قد تھا، نقاب پوشی کی تاکہ کوئی پہچان نہ لے، چلتے بھی بڑے تیز تھے۔ وہاں پہنچ کر منہ سے کپڑا اتارا اور فرمایا من عرفنی عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، ومن لم یعرفنی فانا ابن مسعود، اور جو نہیں پہچانتا تو وہ پہچان لے کہ میں عبداللہ بن مسعود کوفے کا گورنر ہوں۔ اور ظالموں، ابھی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی کے برتن تک نہیں ٹوٹے، ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، اور آتیتم ببدعۃ ظلماء، یہ مسجد میں تم اکٹھے ہو کر بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہو، بدعتیں کرتے ہو۔ ما اراکم الا مبتدعین، میں نہیں دیکھتا تمہیں مگر یہ کہ تم سارے کے سارے بدعتی ہو۔ فاخرجہم من المسجد، بس ایک ایک کو پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ بدعت کتنی قبیح ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ افقہ الامہ ہے، تمام امت میں سب سے بڑے فقیہ ہیں، تمام امت میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد، کہ جس چیز کو تمہارے لیے عبداللہ ابن مسعود پسند کریں میں بھی اس پر راضی ہوں۔ وما اسخط لکم ابن ام عبد فقد سخطت لکم، اور جو چیز تمہارے لیے ابن مسعود پسند نہیں کرتا میں بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو بدعات نہ کرے وہ وہابی، اور جو بدعات کرے وہ سنی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو فرمایا
ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو نہ چھپاؤ، وتکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو تم نماز کو، ادا کرو زکوٰۃ، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو۔ آج ہمارے وعظ و تبلیغ میں اسی وجہ سے اثر نہیں ہے کہ ہم کہتے زیادہ ہیں اور کرتے کم ہیں۔ پہلے لوگوں کے وعظ اور تبلیغ اس لیے مؤثر ہوتے تھے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے پہلے کر کے دکھاتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا پس تم اتنی موٹی باتیں بھی نہیں سمجھتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ صبر اور نماز یہ مدد طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگنی، بلکہ مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، جس کا سبق سورہ فاتحہ میں دیا گیا تھا، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، غلط قسم کے لوگ بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بدعتی مولوی تقریر کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ دیکھو سنیو، یہ وہابی کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، میں غیر اللہ سے مدد مانگنا قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ دیکھو قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے۔ کیا صبر اور نماز غیر اللہ نہیں ہے؟ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھو کیسا دھوکہ دے رہا ہے کہ حرف با جو صبر پر داخل ہے اور نماز پر داخل ہے، اس کو حلوہ سمجھ کر کھا گیا، کیونکہ با کا معنی سبب اور ذریعہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ مانگنی کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی جو رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ان پر یہ نماز بھاری نہیں ہے۔ الذین یظنون، عاجزی کرنے والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایسے مومنوں پر نماز کوئی بھاری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔